سے قوم کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان نوجوانوں کو کیسے متحرک کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور سب سے پہلے جی میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دکھا دیتا ہوں، یہاں سامنے اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں۔ تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سٹیزن پورٹل کے تھرو رجسٹر ہوئے، اور تقریباً ہم نے ایک ویب سائٹ بھی دی تھی، چونکہ پورٹل کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ پورٹل پہ مسئلہ آ رہا ہے، تو وہاں بھی کوئی 40 سے 50 ہزار نوجوان رجسٹر ہوئے، تو تقریباً 10 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب سے 6,26,000 کے قریب نوجوان رجسٹر ہوئے ہیں، اسی طرح 1,46,000 کے قریب سندھ سے، اور 1,36,000 جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ہوئے ہیں۔ تو تمام صوبوں سے الحمدللہ نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں 3G یا انٹرنیٹ کا ایشو نہ ہوتا تو اور بہت بڑی تعداد، یا اگر ہم SMS کوڈ سے کرتے تو پاکستان کے نوجوان تیار تھے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات دیکھنے والی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹائیگر فورس میں پروفیشنلز جو آئے ہیں، 3 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں، 1,33,000 کے قریب سوشل ورکرز آئے ہیں، اسی طرح 50,000 سے زیادہ انجینئرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تقریباً 40,000 ڈاکٹرز ٹیچرز پورے پاکستان سے انہوں نے خود کو رجسٹر کیا ہے، اسی طرح 17,000 کے قریب 16-17,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز ہیں، انہوں نے خود کو ایز اے والنٹیئرلی رجسٹر کیا ہے۔ تو بہت بڑی تعداد لائرز، ریٹائرڈ آرم فورسز سے جو ہمارے جوان ہیں۔ اور پھر اگر آپ تعلیمی میدان میں دیکھیں تو پوسٹ جو ہیں ڈاکٹریٹ، MPhil، ماسٹر ڈگری ہولڈرز بہت بڑی تعداد میں، BCom، BS۔ تو میں ان تمام پڑھے لکھے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پہ ایز اے والنٹیئرلی قوم کے لیے، ملک کے لیے، خدمت کے لیے پیش کیا۔ ان کے جو TORs ہیں، جو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری صاحبان کو، اور سیکرٹری ٹو CMs کو، گورنرز کو، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی جو ہماری پرائرٹی ہے کہ اگلے ہفتے سے ہی سب سے پہلے ہم جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہمیں ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ہم ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ذمہ داریاں سونپنے جا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پہلے بھی وزیر اعظم بتا چکے ہیں، جو سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ ہے، جیسے کہ احساس پروگرام میں بہت سارے ایسے بے روزگار مزدور جن کے پاس موبائل فون نہیں تھا، جن کے پاس بیلنس نہیں تھا، یا وہ ایسے مستحقین احساس کے جو موبائل آپریٹ کرنا نہیں جانتے تھے، تو یہ ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے علاقوں میں 8-1-7-1 کی جو رجسٹریشن پروسیس ہے اس میں بھی مدد کرے گی۔ تیسرا، لاک ڈاؤن یا ایکسٹریم کرفیو کی صورت میں جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، راشن گھر گھر پہنچانا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جیسے کہ ووہان میں بھی جب انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا، کرفیو کیا، تو وہاں نوجوانوں نے اسی طرح والنٹیئرلی لوگوں کے گھر کھانا پہنچایا۔ دین ہوم کوارنٹائن کی بات کی جا رہی ہے، اور بہت دیگر چیزیں۔ تو وہ تمام کوڈ آف کنڈکٹس جو ہیں جس پہ ٹائیگر فورس نے کام کرنا ہے، وہ تمام صوبوں کو بھیج دی گئی ہیں، جو یہاں میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی بھی نوجوان ان تمام کوڈ آف کنڈکٹس کی وائلیشن کرے گا تو اس کو ہم ٹائیگر فورس کی ممبرشپ سے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، جب کا اعلان کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، تو ایک کنٹروورسی میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ بھی، اپوزیشن پہ بھی کی جا رہی تھی کہ جب پاکستان میں جی بلدیاتی ادارے موجود تھے، بالخصوص پنجاب کی بات کی جا رہی ہے، یا دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ موجود ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ ایک ایڈیشنل سپورٹ ہے، ہیومن سپورٹ ہے سسٹم میں، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی پہلی کامیابی یہ ہے، پاکستان کے 10 لاکھ نوجوانوں پر مشتمل ایک سٹینڈ بائی فورس تیار ہے، جس کو آپ NDMA کے ساتھ،
ہماری عظیم پاک فوج کے ساتھ، جو ہمارے فرنٹ لائنر ڈاکٹر نرسز ہیں ان کے ساتھ، اسی طرح ہیلتھ منسٹری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تیار ہیں اور ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ، ان کا ہیلتھ سسٹم بھی ہم سے بہتر ہے، ان کا وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کریں گے. دوسرا سوال ہے سر کہ ایس ایم ایز کی باری کی ذمہ داری بھی آپ کو دی اور موجودہ صورتحال بہت خراب ہے، کاروباری صورتحال بہت خراب ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا اس حوالے سے کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک ایس ایم ایز کی بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کامیاب جوان پروگرام پرائم منسٹر کا جو تھا اس کے 2 ٹیئرز تھے، 1 سے 5 لاکھ اور 5 سے 50 لاکھ. تو موجودہ کرونا کرائسس کو دیکھتے ہوئے ایک نیا ٹیئر ایڈ کیا گیا تھا جو کیا گیا ہے 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ کا. 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ کا ٹیئر کامیاب جوان پروگرام میں ایڈ ہی اس لیے کیا گیا ہے جو ہمارا ایس ایم ای سیکٹر ہے ان کو کرونا کرائسس میں دیکھیں 2-3 چیزیں بالکل کلیئر نظر آ رہی ہیں. ایک تو ان کو اپنے ورکنگ کیپٹل میں جیسے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے بالکل تقریباً کاروبار بند ہیں، اسی طرح اپنے پے رولز اور جو ان کے لیبر ہے یا ان کا سٹاف ہے اسے مینٹین کرنے کے لیے فنڈ شارٹ ہو جانے ہیں. تیسرا، اگر جیسے وینڈرز ہیں ان کے وہ بھی اگر 1.5 ماہ سے کام بند تھا تو لوگ تقاضا کریں گے کہ اگر آپ نے آگے کام کو لے کے بڑھنا ہے تو 3-4 ایک سیریس ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو جو پرابلمز نظر آئے. اس کے علاوہ جو ان کے فنڈز کے ایشو تھے وہ آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے حل کر دیے ہیں. بہت بڑی تعداد میں جو ہے فنڈز جو تھے ان کے ریبیٹ کی شکل میں، سیل ٹیکس کی شکل میں، ڈی ایل ٹی کی شکل میں وہ دے دیے گئے ہیں. اور جہاں تک ان کو ایک فنڈ فلو میں پرابلم آنے کا چانس تھا اس کے لیے یہ کامیاب جوان کا ٹیئر بنایا گیا ہے تاکہ یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے علاوہ جو 50 بلین روپیز ہیں، حماد اظہر صاحب اس کے اوپر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے اگلے چند روز میں وہ اس کا ایک زبردست پلان جو ہے وہ اپنے کاروباری بھائیوں کے سامنے رکھیں گے. تو میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں، بالخصوص جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے ایس ایم ای سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو اس کرونا کرائسس میں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور آپ لوگوں کو جس حد تک ممکن ہوگا سپورٹ کیا جائے گا. یہ ٹائیگر فورس جو ہے آپ نے کہا کہ لوگوں کو رجسٹر بھی کرے گی احساس پروگرام کے لیے، تو جو ڈیٹا یہ سینڈ کرے گی اس کا بیک اینڈ پہ کیا میکینزم ہوگا کہ واقعی وہ مستحق لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کے جو احساس کا 3rd ٹیئر ہے جس میں 35 لاکھ کے قریب جو مستحق لوگ ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ میں زور دے کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر ڈاکٹر ثانیہ مرزا بھی چاہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی چاہیں، وہ یا میں خود عثمان ڈار، ہم لوگ اس ڈیٹے کے ساتھ پلے نہیں کر سکتے. وہ اتنا زبردست سکور کارڈ بنایا گیا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو کہ جو بھی اس کو میٹ کرے گا، جو بھی اس کا مستحق ہوگا اس کو ہی پیسے دیے جائیں گے. تو یہ اگر کوئی پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی والے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں یہ مستحق شخص ہے تو اس کو احساس پروگرام سے پیسے ملنے چاہیے تو وہ بھی آگے بڑھیں. یہ وقت صرف آگے بڑھ کے کام کرنے کا ہے، کنٹروورسی کریٹ کرنے کا نہیں ہے، انارکی پھیلانے کا نہیں ہے، افراتفری پھیلانے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے مل کے کام کرنے کا اور قوم کو، پاکستانیوں کو ہوپ دینے کا. معاون خصوصی عثمان ڈار نے اسلام آباد سے آپ براہ راست دیکھ رہے تھے جہاں پر معاون خصوصی عثمان ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور بریفنگ دے رہے تھے جو کہ پروگرام ایک سسٹم شروع ہونے جا رہا ہے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کا، اس حوالے سے بتا رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 10 لاکھ نوجوان پاکستان سٹیزن پورٹل کے ذریعے رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور یہ نوجوان نہ صرف اس مشکل گھڑی میں جو کہ کرونا کی مشکل گھڑی ہے اس میں کام آئیں گے بلکہ اس کے بعد جتنی بھی مشکل گھڑی آئے گی اس میں نوجوان کام آ سکتے ہیں. ایسا کہنا تھا عثمان ڈار کا جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، اور ان کا کہنا تھا کہ کمیٹیاں بہت جلد بنا دی جائیں گی اور یہی جو نوجوان ہوں گے وہ دور دراز علاقوں میں جائیں گے، لوگوں تک پہنچیں گے، جن تک امداد نہیں پہنچ رہی ان تک امداد بھی پہنچائیں گے. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹکا خان ثانی. ٹکا خان ثانی بتائیے گا. جی بالکل، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئر عثمان ڈار نے ٹائیگر فورس کا باقاعدہ طور پہ جو پرائز خدمات، شرائط و ضوابط، اس کے ساتھ ساتھ جو کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ ہے وہ اعلان کر دیا ہے. باقاعدہ طور پہ
इस हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा इसको टाइटल दिया गया है। इसका जो खास तौर से टाइटल है वो हर हाथ निभाए साथ, एक तो ये टाइटल दिया गया है और इसका ये स्लोगन होगा। और साथ ही उस्मान डार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ये 3 कमेटियां होंगी। एक तो जिला सतह पर जो कमेटी करेगी काम वो डिप्टी कमिश्नर के जेर इंतजाम करेगी और उसमें कम से कम 10 मेंबर्स होंगे। इसके साथ साथ जो तहसील सतह की कमेटी होगी उसमें 9 मेंबर होंगे और साथ ही जो यूनियन काउंसिल सतह पे होगी उसमें 11 मेंबर्स होंगे रिस्पेक्टिवली। अगर देखा जाए तो ये 3 कमेटियों में वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इसका ढांचा जो है ये पेश कर दिया गया है। पहली जो जिले कमेटी है जिसमें 10 मेंबर्स होंगे, उसका सेक्रेटरी जो है वो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर होगा और जो कन्वीनर है वो जो चेयरमैन है कन्वीनर है वो डिप्टी कमिश्नर होगा। डीपीओ रुकन कौमी असम्बली, जिलाई सोशल वेलफेयर, हेल्थ ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर इसके मेंबर होंगे। लोकल गवर्नमेंट का एक बंदा होगा, एक बुजुर्ग शहरी और एक कोई भी स्वाबदीदी इख्तियार होगा कमेटी का, उसको मेंबर बनाएंगे। जिलाई कमेटी जो है मतलूबा हालात के मुताबिक इकट्ठी होगी और स्टेक होल्डर्स को जिम्मेदारियों को तयन करेगी और रजिस्टर्ड रजाकारों की निशानदेही करके उनकी रहनुमाई करेगी और साथ ही हर जिले सतह पर ये मॉनिटरिंग और स्टेक होल्डर से हम आहंगी की बनाएगी ताकि रजाकार जो है ये लोगों तक मदद पहुंचा सके। और साथ ही जो तहसील कमेटी है 9 अरकान जिसमें शामिल होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील की कमेटी के कन्वीनर होंगे और तहसीलदार सेक्रेटरी कमेटी होंगे। इसी तरह डीएसपी, रुकन सूबाई असम्बली, एमएस हॉस्पिटल, सोशल वेलफेयर, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे कमेटी में शामिल होंगे। ठीक टिका खान सानी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।